روزے کے درمیان چونکہ روزہ خود ایک فرض عبادت ہے، اور اگر ہم ایک فرض عبادت کر کے اور دوسری فرض عبادت چھوڑ دیں تو یہ فرض بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر ہم مثال کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، یا نماز میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، وقت گزار دیتے ہیں، وقت نکال دیتے ہیں، تو اگر ہم ایک فرض چھوڑتے ہیں اور دوسرے فرض کو پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی احکام یا مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے، اپنی نفس کی خواہش کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق عبادت کرے یا کام کرے تو پھر وہ عبادت قابل قبول نہیں رہتی۔ عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جا رہی ہو اور ان کے احکام کے مطابق کی جا رہی ہو۔ تو لہٰذا ایک فرض دوسرے فرض سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اگر ایک فرض چھوڑتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیں، روزہ رکھ لیں، یا روزہ چھوڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں اس ٹائم میں، تو ہم گناہ گار ہیں اس میں۔ لہٰذا ہمارا وہ فرض بھی ضائع ہو رہا ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں ایک فرض کو چھوڑ کر۔ حدیث میں کہ اس ماہ کے اندر شیطان مقید ہو جاتا ہے اور اس کی ضروریات کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن گناہ پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ان گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں شیطان کے بہکانے کا مسئلہ نہیں ہو رہا، ہمارا اپنا نفس اب شیطان کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور وہ نفس جو ہے ہم سے گناہ کرا رہا ہے، ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو چکے ہیں۔ اب یہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تو اپنی نگرانی کر کہ تجھے جو خواہش ہے وہ عبادت کی ہے یا گناہ کی ہے۔ اگر گناہ کی ہے تو اس کو قابو کر اور اس کو عبادت میں لگا۔ روزہ رکھنا تمام حلال چیزوں سے روک دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو کسی کی نگرانی میں ہے اور تو نے اب سب کچھ چھوڑ دیا اس کے کہنے پہ، تو گناہ بھی کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ پھر تو گناہ بھی چھوڑ دے۔ تو لہذا جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے نفس کی خواہش اور اپنے نفس کی سرکشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچا ہے کہ وہ شیطان، ابلیس اور اس کی ضروریات قید کر دی جاتی ہے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو قید کر دیتا ہے۔ اسی لیے تاکہ تم جو ہو یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو شیطان نے بہکایا ہوا تھا، اس نے غفلت میں ڈالا ہوا تھا، اب تمہارے پہ سے وہ بلا ہٹ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بلا ہٹنے کے بعد بھی ہم انہی قباحتوں میں اور انہی گناہوں میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں مبتلا رکھنے والے ہمارا نفس ہے، وہ پاک نہیں ہوا ہے ابھی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے نفس کے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو خواہشات بیجا سے قبیحہ سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنی نگرانی کرنی چاہیے۔